اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ جنید قریشی دی لیگل سٹیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے انتہائی دلچسپ اور اہم موضوع ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے شاید نیا ہو، لیکن کاروباری حضرات کے لیے یا اداروں کے لیے یہ نیا نہیں ہے۔ وہ موضوع ہے آئی پی، انٹلیکچول پراپرٹی۔ جو ادارہ آئی پی کے معاملات کو دیکھتا ہے اسے انٹلیکچول پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کہتے ہیں، آئی پی او بھی اسے کہتے ہیں شارٹ فارم میں۔ ناظرین، آپ کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ عدالتیں کرتی ہیں۔ جیسے اگر آپ نے کوئی گھر لیا تو اس کی ایک رجسٹریشن ڈیڈ بنتی ہے جو رجسٹرار آفس میں ہوتی ہے، اور اگر جھگڑے کی کوئی وجہ بنتی ہے تو پھر عدالت اس رجسٹریشن کے تحت، جسے ہم عرف عام رجسٹری بھی کہتے ہیں، اس کے تحت اس معاملے کو نپٹاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر آپ نے کچھ لکھ دیا تو اس کا تحفظ کیسے کریں گے؟ یا آپ نے کچھ بنا دیا، کوئی ایسی چیز بنا دی جو آپ سے ہی منسوب یا منسلک کی جا سکتی ہے، تو اس کا تحفظ کیسے کریں گے؟ تو اس مقصد کے لیے جو ادارہ ہے اسے ہم دی انٹلیکچول پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ادارہ، یہ آرگنائزیشن آپ کے کون کون سے حقوق کا تحفظ دیتی ہے، اس پہ میں بات کروں گا فرداً فرداً۔ سب سے پہلے یہ ادارہ آپ کا جو ایک حق ہے جسے پیٹنٹ کہتے ہیں۔ پیٹنٹ کیا چیز ہے ناظرین؟ یہ کوئی بھی ایجاد ہے، کوئی بھی ایسی نئی چیز جو دنیا میں پہلے موجود نہ ہو، اس کا اندراج کرتی ہے، اس کا حق آپ کے نام پہ اندراج کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص پاکستان میں ایسی گاڑی بنائے جو پانی سے چلتی ہے اور دنیا پہ اس طرح کی گاڑی پہلے موجود نہیں ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کے نام سے منسوب ہو۔ وہ جا کے انٹلیکچول پراپرٹی آرگنائزیشن آئی پی او میں اس کو رجسٹرڈ کروائے گا اپنے نام سے، اور یہ ادارہ اس کو قریب 20 سال تک کا عرصہ دے سکتا ہے کہ کوئی بھی اور شخص اس کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کاپی نہیں کر سکتا۔ یہ اگر پانی والی گاڑی اس نے بنائی ہے تو وہ 20 سال تک اس کے نام سے منسوب رہے گی، کوئی بھی دوسرا شخص اس کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو چورا کے کاپی نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ شخص اگر اپنی مرضی سے دینا چاہے تو بائی ایگریمنٹ وہ الاؤ کرتے ہیں ادارہ، وہ دے سکتا ہے۔ ناظرین، جو آپ کا دوسرا حق ہے وہ ہے ٹریڈ مارک۔ یہ بہت ہی عام لفظ ہے۔ آپ گھر کے ضرورت کے لیے جو اشیاء خرد و نوش لیتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے ٹی ایم۔ ٹی ایم کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈ مارک۔ ٹی ایم کے ساتھ ایک نمبر دیا گیا ہوتا ہے تو وہ ٹریڈ مارک ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹریڈ مارک کیا ہے؟ ٹریڈ مارک کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، ایک نقطہ ہو سکتا ہے، کوئی الیکٹرانک میڈیا سے، الیکٹرانک ڈیوائسز سے نکلی ہوئی کوئی شکل ہو سکتی ہے، یا ہاتھوں سے بنی ہوئی کوئی پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہو سکتا ہے، کوئی نعرہ ہو سکتا ہے۔ آپ اسے ٹریڈ مارک کے طور پر رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے نام سے منسوب ہوگا۔ کوئی بھی دوسرا شخص یا ادارہ اس کو اپنے نام سے منسوب اگر کرے گا تو آپ اس پہ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے حق کی خاطر عدالت میں جا سکتے ہیں اور اس سے اس کا معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ ٹریڈ مارک سے ناظرین کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو چیز ہے وہ آپ کے نام سے منسلک ہوتی ہے، کوئی دوسرا شخص اس کی کاپی نہیں کر سکتا، فراڈ نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ، یا کنزیومر یا کسٹمر کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا، جعل سازی سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک صابن بناتا ہے اور اس پہ خاص لفظ لکھتا ہے اور کوئی نشان ڈالتا ہے، اگر اس کے بعد اس کی سیل بڑھتی ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو کاپی کر کے چلاتا ہے، تو ناظرین جو پہلے والا شخص ہے جس نے اپنے نام سے یہ رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، وہ دوسرے شخص کے خلاف جس نے چوری کیا ہے، اس کا نعرہ، اس کے الفاظ، اس کی وہ تصویر اور کاپی کیا ہے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ کرمنل بھی ہو سکتا ہے، اور فوجداری اور دیوانی دونوں مقدمات اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔
تیسری جو چیز ہے ناظرین، جو تیسرا حق ہے جو آپ اندراج کرا سکتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان میں ناظرین، وہ ہے کاپی رائٹ۔ اگر کسی شخص نے کوئی کتاب لکھی تو وہ اس کے حقوق اپنے نام سے محفوظ کروا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی فلم بنا دی تو اس کے حقوق اپنے نام سے منسوب کرا سکتا ہے۔ کسی نے کوئی گانا بنا لیا، کسی نے کوئی نیا میوزک بنا لیا، نقشہ بنا لیا، کسی بلڈنگ کا کوئی ایسا نقشہ بنا لیا جو پہلے موجود نہیں تھا، تو ناظرین وہ اس کتاب کو، اس نقشے کو، اس فلم کو، اس گانے کو، اس جو میوزک ہے اس کو درج کرا سکتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان میں، اپنے نام کے ساتھ منسوب کرا سکتا ہے۔ اس کے تحت اگر کسی نے کتاب لکھی تو اس کے لکھنے کے 120 سال تک، یہ 1979 کے بعد جو لا چل رہا ہے، اس کے لکھنے کے 120 سال تک کوئی دوسرا شخص وہ کاپی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کاپی کرے گا تو اس کے خلاف سول اور کریمنل، فوجداری اور دیوانی دونوں قسم کے مقدمات چلائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھنے سے 120 سال ہے، اور اس کی جو چھپنے کے 95 سال تک، چھپنے کے بعد 95 سال تک کوئی شخص اس کتاب کو کاپی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے، اور جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کروائیں۔ پیٹنٹ تو تبھی رجسٹرڈ ہوگا اگر کوئی چیز نہیں بنے گی، لیکن جو عام فہم بات ہے وہ ٹریڈ مارک ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو بھی کاروبار کرتا ہے اور اپنا ذاتی پروڈکٹ یا اپنا ذاتی کوئی ایسی چیز بنواتا ہے یا بنا رہا ہے، پروڈکشن کر رہا ہے یا پروڈکشن کرواتا ہے، تو اس کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کروائے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کے مختلف رجسٹری، مختلف آفسز ہیں۔ اسلام آباد میں آفس ہے، کراچی میں بھی ہے، بڑے شہروں میں ہے آفسز، آپ خود کروا سکتے ہیں، یا اگر ہماری خدمات حاصل کرنا چاہے تو آپ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں، میں اپنا نمبر آپ کو دے دوں گا۔ بہت شکریہ آج تک ہمارے ساتھ رہنے کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم انٹلیکچوئل، جو ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو دنیا میں بڑے بڑے برانڈز موجود ہیں، بہت بڑے بڑے پروڈکٹ موجود ہیں، ان کو کاپی کیوں نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے اوپر بھی لا ہے۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز ہے جسے ہم جغرافیکل